الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اذان محترم، شب جمعہ کے مناسبت سے آج کی اس مختصر گفتگو کا عنوان سورہ انعام کی 153ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جتنے بھی دین کے متعلق باتیں انسان پر فرض کی گئی ہیں، خاص طور پر اس سے کچھ پہلے یعنی سورہ انعام کی 152ویں آیت میں پروردگار عالم نے چند احکامات کا تذکرہ بھی کیا کہ تم مال یتیم نہ کھایا کرو، جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ پروردگار عالم تمہاری بساط سے زیادہ، تمہاری وسعت سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ اور یہ تمام احکامات بیان کرنے کے بعد اب جو 153ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، چونکہ مختصر گفتگو ہے، میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر دوں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، پروردگار کہتا ہے کہ یہ میرا صحیح ترین راستہ ہے، یہ میری صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس صراط مستقیم کی پیروی کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو مختلف انداز سے تمہیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ راستہ بھی تو اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ بھی تو اہل بیت کی بات کر رہا، یہ فلاں راستہ بھی تو دین کی بات کرتا۔ یہ تمام مثالیں بہت تفصیل کے ساتھ آپ قرآن مجید کی ان آیات کو اٹھا کر دیکھیے، ان آیات کی تفسیر و ترجمے اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں نے اشارہ کر دیا آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر، چونکہ مجھے اس مضمون کو بیان کرنا تھا کہ جب بھی شیطان پروردگار عالم کی صراط مستقیم سے لوگوں کو بہکاتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دوسری جو راہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کے اندر نظر آنے والی چیز میں صراط مستقیم کا عنوان ضرور لگاتا۔
کیا کرے گا؟ کیا شیطان یہ کہے گا کہ وہ صراط مستقیم ہے، میں جو دکھا رہا ہوں یہ جھوٹی راہ ہے؟ تو دنیا کا کون سا بیوقوف ہے جو شیطان کی راہ پہ چلے گا؟ شیطان کبھی یہ نہیں کرتا. شیطان ہمیشہ یہ کرے گا کہ جو دوسرا باطل کا راستہ ہوگا اسے حق بنا کر پیش کرے گا تاکہ وہ حق والا اس کی طرف آ جائے. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، جو پروردگار عالم نے اس سے پہلے جیسے مال یتیم کی بات کی 152ویں آیت میں ہے نا، ایسے پریکٹیکلی امور جو پیش آتے ہیں کہ انسان کتنی جد و جہد کرتا ہے، اگر کہیں سے کوئی ایسا راستہ مل جائے تو یہ بس حل ہو جائے، شریعت میں کوئی ہیلا ہو، کسی طریقے سے دل مطمئن ہو جائے کہ میرا کام صحیح ہو گیا، جبکہ دل جانتا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن راستہ کوئی مل جائے تاکہ لوگوں کے سامنے ڈیفینڈ کرنے کی ایک دلیل ہو میرے پاس. حضرت محترم، موضوع ایسا ہے جو اس آیت مبارکہ میں پروردگار کہتا ہے بہت ہی زیادہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر چبھنے والا موضوع، اور پروردگار عالم نے بہت کھل کر بیان کیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا ایک ہی راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو گے اسی سے نجات ملے گی، دوسرے کسی راستے پر جاؤ گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. بس اگر تم نے دوسرے راستوں کی طرف توجہ کی تو یاد رکھنا اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے جو خدا کا راستہ ہے. تو عنوانات بدلتے رہیں گے، باتیں بدلتی رہیں گی، چاہے وہ مال کے حقوق ہوں، چاہے وہ اخلاق کی باتیں ہوں، چاہے وہ فیملی کے مسائل ہوں، چاہے انسان کے دین کی بنیادی عقائد کے متعلق معاملات ہوں، ہر طرح سے. اور جیسا کہ آخری زمانے کی کیفیتیں ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایک مومن کے لیے مشکل ہے وہ اس کا ایمان، سب سے زیادہ مشکل ہے ایمان. یعنی ایمان گیا تو باقی سب کچھ گیا. اور اس ایمان کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ ایمان آخری زمانے میں اس کیفیت میں آ جائے گا کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو ہاتھ میں انگارہ اٹھانا آسان ہو، ایمان بچانا مشکل ہوگا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی کیسے، کس سچویشن میں جا کر یہ ہونے والا. خدا محفوظ رکھے ہر ایک کو، ہر مومن کو، کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، جس کے دل میں محبت و مودت اہل بیت ہے، پروردگار اسے اس ایمان پر، اس مودت پر قائم اور دائم رکھے. اور پروردگار ہماری نسلوں کے اندر اس صحیح عقیدے کو منتقل کرنے کی اور انہیں ثابت قدم رہنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یا ذالکم وصفاکم بہ، یہ وہ ہے کہ جس کی وصیت اللہ کرتا ہے، جس کی نصیحت پروردگار کرتا ہے. لعلکم تتقون، بتا دیا ہے پروردگار عالم نے کہ جو دوسرے آئیں گے وہ اسی عنوان سے آئیں گے، اسی لیبل لگا کر آئیں گے، اسی مضمون کا عنوان ہوگا، اسی طرح کا لباس ہوگا، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. پہچاننا تمہارا کام ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو آنکھیں کھلی رکھو. کسی زمانے میں کسی مومن کو پروردگار عالم یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لے اور کہے کہ بس جو چل رہا ہے چلنے دو. ایمان کا معاملہ ایسا نہیں، اس لیے کہ اگر ایمان گیا تو پھر باقی سب گیا. مثال پیش کرتا ہوں، اس زمانے کی مثال، چونکہ ہم نے غیبت کی بات کی، میں آج ایک غیبت کی روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، طویل روایت ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر کر کے جو اصل مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام کی شہادت کے 1 یا 2 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی غیبت شروع ہو چکی ہے. اب سٹارٹ جو غیبت کا ہوا ہے اس زمانے کے اندر کیفیتیں کیا ہیں، میں ریزمبلنس فقط آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے اس زمانے کی مشکلات تھی نا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام تو موجود تھے نا، سامرہ میں تو پتہ ہے کہ سامرہ میں، بغداد میں تو پتہ ہے کہ بغداد میں، فلاں علاقے میں مدینہ میں ہے تو پتہ ہے کہ مدینہ میں، تو جس کو جو مسئلہ ہوگا امام سے رجوع کرے گا. بالکل آسان تھا. لیکن جیسے ہی غیبت کا آغاز ہوا، اس غیبت کے آغاز میں یہ مشکلات پیدا ہونا شروع ہوئیں. اور اس روایت کو جو پیش کر رہا ہوں بحر الانوار کی 50ویں جلد کے اندر یہ علامہ مجلسی نے نقل فرمائی. فرمایا ایک شخص کہتا ہے، احمد ابن محمد دینوری کہتا ہے میں نکلا اپنے گھر سے اور حج کا ارادہ تھا، آیا دینور میں. جب دینور پہنچا
اردبیل سے نکلا تھا، دینور پہنچا تو لوگوں سے ملاقات ہوئی. تھا بہت متدین آدمی، یعنی جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہوں، جس کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ پکا پروردگار عالم کا اطاعت گزار ہے، پکا اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عام لوگ جس طرح سے مسٹیک کرتے ہیں ایسا نہیں، یہ ایسا کام نہیں کرتا. کہ ایک مرتبہ جیسے ہی میں پہنچا دینور، لوگ آئے، شیعہ آئے، اور ان شیعوں نے مجھ سے ملاقات کی، خوش ہوئے بڑے. اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا کہ 16,000 دینار جو ان کے پاس جمع ہو گئے تھے خمس کے، کہ امام تک پہنچانے تھے، انہوں نے اٹھا کر میرے حوالے کیا کہ ہم آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. آپ یہ مال جس کے پاس آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعاً امام کا ماننے والا، واقعاً امام کا وکیل ہے، واقعاً امام کا نمائندہ ہے، اس کو دے دیجئے گا. بس آپ مطمئن، ہم مطمئن، ہم آپ سے اتنا بھروسہ رکھتے ہیں. کہ انہوں نے پکڑا دیا، ذمہ داری بن گئی، لے کر چلے، آگے چلے، قرامسین پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد احمد ابن محمد ابن حسن سے ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، ان کے گھر پہ گئے. کہ تم جا رہے ہو امام سے ملاقات کرنے کے لیے تو ایک کام کرو، کہ یہ میرا ایک کام کر دو، 1,000 دینار میرے پاس کچھ پڑا ہوا ہے اور کچھ ایک کپڑے کا بنڈل پڑا ہوا ہے، اس کو بھی لے جاؤ، جس سے تم مطمئن ہوئے میں سمجھوں گا کام ہو گیا. جو امام کا نمائندہ ہو، وکیل، اس کو دے دینا. چھوٹی سی بات ہے نا. آج ہم سوچتے ہیں نا خمس نکالا ہے، جتنے بھی چاہے اماؤنٹ چھوٹا ہے یا بڑا، میرا تو نہیں ہے نا، امام زمانہ تک پہنچانا ہے. اب یہ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے کی یہ مشکل رہی کہ مال پہنچانا کیسے، کہ جو صحیح وکیل ہے اس کو دینا ضروری ہے تاکہ پہنچے امام زمان تک. جو یہ چیز اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص لے کے چلا، کہ آیا وہاں سے سفر کرتا ہوا بغداد پہنچنے کے بعد معلوم کرتا ہے کہ کون ہے یہاں پر کہ جو امام زمانہ کی نیابت میں مال جمع کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو امام کا وکیل ہو. کہ جب میں نے معلوم کیا کہ 3 آدمیوں کے نام آئے، ایک نہیں 3 کے نام آئے. ایک تھا باقدانی، دوسرا اسحاق احمر، تیسرا ابو جعفر عثمان ابن سعید عمری، جو کہ نائب اول ہیں. کا ایک مرتبہ تینوں کا نام سنا. اب حیرت کا زمانہ ہے نا، مشکل ہے. 11ویں امام کا انتقال ہو چکا ہے، شہادت ہو چکی ہے، 12ویں امام کی غیبت کا آغاز ہو گیا. اب مشکل شروع ہوتی ہے، جس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا. جہاں مشکل آتی ہے آنکھیں کھلی رکھنا ذمہ داری ہے. کہ میں باختانی کے پاس گیا کہ اس کے پاس جا کے معلوم کروں. میں نے وہاں جا کے اس کی بزم میں دیکھا کہ بہت بزرگ، بہترین، نفیس آدمی تھا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے بزرگ آدمی تھا. گھر بہت خوبصورت تھا، قالین وغیرہ بچھا ہوا تھا، لوگ خدمت گزار، نوکر چاکر سب تھے. کہ میں اس کی بزم میں گیا اور جانے کے بعد میں نے بیٹھا رہا وہاں پہ. جب لوگ چلے گئے تو میں نے اس سے بات چیت کی. اس نے سوال کیا کہ بھئی آپ کو کیا کام ہے؟ کہ میرے پاس کچھ مال ہے، دینور سے آیا ہوں، دینا چاہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کو. کہ لے کر آؤ مال. کہ نہیں ایسے نہیں، دلیل دو گے تو دوں گا. مجھے کیسے اطمینان ہو کہ آپ واقعی نائب امام علیہ السلام ہیں؟ کہ اچھا کل آنا. دوسرا دن گزرا، دلیل کی بات آئی، دلیل نہیں دی. تیسرا دن آیا، دلیل کی بات آئی، دلیل نہیں تھی. 3 دن گزر گئے. کہ یہ مطمئن ہو گئے کہ یہاں پہ سچائی نظر نہیں آتی. دوسرا بندہ سنا تھا اسحاق احمر، جوان آدمی ہے، گھر اس کا بھی اچھا ہے، قالین بچھا ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بامروت آدمی لگ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت، آنا جانا بہت ہی طریقے والا. کہ ایک مرتبہ اس کے پاس گیا، 3 دن اس کے پاس لگائے. سوال اس سے بھی یہی تھا، بغیر دلیل کے کا مال لے آؤ. کا نہیں دلیل چاہیے. دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم واقعی نائب امام بتاؤ. کا دلیل کے لیے کل آنا. 3 دن گزر گئے، وہاں بھی نہیں ہوا. تیسرے شخص کا سنا تھا نائب اول، ان کی خدمت میں کیا کہا، بیچارے مسکین آدمی، آج کے زمانے کی اصطلاح کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے لفظ کا، کہ جو غریب آدمی ہے جس کے فرش پہ قالین بھی نہیں ہے، ایک عام سا سادہ سا آدمی ہے، اور ان کی خدمت میں گیا. کہ میں نے ان سے پوچھا، کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم جس کے تلاش میں ہو اور جس کا حق ہے یہ مال اس تک پہنچانا چاہتے ہو تو یہاں سے سامرا چلے جاؤ. سامرا چلے جاؤ. سامرا جانے کی بات یہ کہ یہاں سے نکلے، سامرا گئے. انہوں نے بتلایا تھا کہ وہاں پر ابن الرضا کا گھر معلوم کر لینا، مولا کا گھر آباد تھا اس وقت. کہ معلوم کرنا ابن الرضا کا گھر کون سا ہے. کہ گھر پہ گئے، کہ وہاں پہ فلاں وکیل ملیں گے، ان وکیل سے بات کر لینا، وہ تمہیں دلیل بھی دے دیں گے، وہ تمہیں بتلا بھی دیں گے کہ کیا ہوا. خیر یہاں سے سفر کرتا ہوا سامرا گیا. اب یہ سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا، رات کا وقت تھا، تمام باتیں ہوئی. اس نے پہلے کھانے کا کہا، کچھ دیر آرام کیا،
بہرحال جو روایت کے اندر لکھا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد رات کا وقت تھا کہ ایک پہر گزرنے کے بعد کا امام کی طرف سے اس وکیل نے میرے پاس ایک خط لے کر بھیجا کہ یہ امام نے بھیجا ہے، یہ چٹھی ہے۔ کہ اس میں کیا؟ دیکھا کھول کر، کہ اے احمد ابن محمد دینور سے آئے ہو، تمہارے پاس 16,000 دینار ہیں، فلاں تھیلی کے اندر اتنے دینار ہیں، فلاں مراغی کی تھیلی ہے، فلاں تھیلی کے اندر فلاں شخص نے بھیجی ہے، اس میں اتنے دینار ہے۔ کا ایسی تفصیل لکھی تھی کہ مال میرے پاس تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تھیلیوں میں کیا کیا ہے۔ تفصیل دیکھی، میں حیران رہا، اور عجیب کیفیت تھی کہ ایک ایک چیز کی تفصیل مولانا لکھ کر بھیجی۔ کا ایک مرتبہ میں نے دیکھا اور پھر تھیلی کھولنا شروع کی کہ واقعی جو اس میں لکھا وہی ہے میرے پاس۔ کا ری چیک کرنا شروع کیا، ساری چیزیں ری چیک کی، مطمئن ہو گیا، اور جب مطمئن ہو گیا کہا کہ اب مال دے دوں۔ کہ اس میں لکھا تھا کہ تم جاؤ، جا کر ابو جعفر کے پاس، نائب اول کے پاس بغداد میں، اور وہ جس کو بولے اس کو جا کر یہ مال دے دینا۔ کا مطمئن ہو گیا، دلیل مل گئی تھی، جو چیز میں بھی نہیں جانتا تھا وہ مولانا نے لکھ کر میرے سامنے پیش کر دی تھی۔ ایک مرتبہ لے کر گیا، پھر بغداد، 3 دن لگے اس کے آنے جانے میں، ان سے ملاقات ہوئی نائب اول سے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم سے کہا تھا سامرا جانے کو گئے نہیں؟ کہنے میں جا کر آ گیا۔ مولا نے یہ پیغام دیا کہ اتنی دیر میں بات ہو رہی تھی، مولا کا ایک خط جو میرے پاس تفصیل آئی تھی وہ خط مولا کا نائب اول کے پاس بھی پہنچ گیا، اور اب انہوں نے فرمایا کہ فلاں شخص کو یہ تھیلی دینی ہے، قطانی کو، اور اس کے گھر پہ کہا یہ اپنا مال اٹھاؤ اور چلو اس کے گھر پہ، جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا اس کی خدمت میں جا کے یہ سارا مال دے دیا۔ اذان محترم، جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا، پروردگار کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ایک ہی راستہ ہے صحیح، 4 الگ الگ راستے نظر ضرور آئیں گے، 6 الگ الگ باتیں کرنے والے لوگ ضرور ملیں گے، لیکن اس کے اندر پہچانے بغیر کہ کون صحیح اور کون غلط، مومن اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے اس نے بھی تو امام زمان علیہ السلام کا نام لیا، پیسے دو، بات ختم ہو جائے۔ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات سن لو، اور جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ، بغیر تحقیق کے کہ واقعاً وہ قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے یا اپنی جیب سے بات کر رہا ہے۔ یہ نائب اول کا زمانہ، غیبت کا آغاز ہے، تب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو امام کے نام پر لوگ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ خدا محترم، پروردگار عالم نے معافی نہیں دی، خدا بند متعال نے اتنا ہلکا دین نہیں رکھا کہ انسان اتنا آسانی سے سامنے والے کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے۔ کہتا ہے شخص، میں جب اپنے علاقے پہنچا سارا کام کاج کر کے، اب میں نے جب وہ تفصیل پیش کی تو ایک شخص جسے میں سنا رہا تھا، جسے بتا رہا تھا، کا سن کے بے ہوش ہو گیا۔ کا اسے ہوش میں لائے؟ کا کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کا یہ جو تھیلی کا تذکرہ لکھا ہوا ہے نا، یہ تھیلی مجھے فلاں نے دی تھی، میری بھی نہیں تھی، اور اس نے جو مجھے دی تھی اس کا واقعے کا گواہ صرف پروردگار عالم تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تھیلی کس کی ہے، کس نے دی ہے، کس کے پاس ہے۔ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والی محمد۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، ہمیں نظر نہ آئے الگ بات ہے، لیکن امام کا فیض جاری ہے، امام نے ہدایت کے وسیلے فراہم کیے ہیں، امام کی طرف سے وہ تمام چیزیں اپنے مقامات پر موجود ہیں۔ مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے خالص کرنا تو سیکھے۔ ہم دوسروں کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ہر چیز دوسروں کے اعتبار سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ غلطی فلاں نے کی، مسٹیک فلاں نے کی، فلاں کام اس نے کیا، فلاں کام اس نے کیا، میں نے کیا کیا، اس کا میں اپنے آپ کو کبھی محاسبہ نہیں کرتا۔ پروردگار قبر میں جا کر مجھ سے میرے کام کا پوچھے گا، دوسرے کے کام کا نہیں پوچھے گا۔ زمانے کے امام تشریف لائیں گے، میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے کے امام میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، میرے نامہ اعمال میں جو کچھ موجود ہوگا مولا مجھ سے میرے اعمال کا سوال کریں گے، دوسرے کے عمل کا سوال نہیں۔ بس اپنے عمل کے اندر اتنا زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، اور جو قرآن مجید کا حکم، بس ذان محترم، جب اپنے آپ کو خالص کرنے کی بات آتی ہے تو سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم در اہل بیت پر جا کر جھک جائیں۔ مولا ہماری زبان میں وہ تاثیر کہاں کہ ہم وہ توبہ کریں، اور پروردگار عالم اس سیاہ زبان سے توبہ قبول کرے۔ ہم اہل بیت کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، ان اہل بیت کا وسیلہ، بس 2 جملے فقط، کہ جن اہل بیت نے ایسے مصائب برداشت کیے،
دو جملے فقط پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ مولا کائنات کا جملہ تھا کہ جب شہزادی کو دفنا رہے تھے نا، ایک مرتبہ سلام کیا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہنے لگے کہ یہ جو شہزادی، یہ میری زوجہ بنت رسول دفنا رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول، اس شہزادی کو دفنانے نے، اس شہزادی کی شہادت نے میرے صبر کو ختم کر دیا. اب علی سے برداشت نہیں ہوتا، اب علی کی راتیں جاگ کر گزریں گی، اب علی کا عالم، علی کا حزن کبھی ختم ہونے والا نہیں. ایک صبر کا موقع یہ تھا، لیکن ایک سلام اور ہم کرتے ہیں اسی مولا کائنات کی بیٹی کو. السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کا پہاڑ، آپ پر سلام. اے مولا، آپ نے صبر کا اظہار کیا تھا جب آپ نے بنت رسول کو دفن کرنے کے وقت اللہ کے رسول سے بات کی تھی. سلام ہو آپ کی بیٹی بنت علی شہزادی زینب پر، کہ جن کے سامنے یہ عالم تھا کہ ان کے بھائی کو، سید الشہداء کو گوند خنجر سے شمر ضربے مار مار کر ذبح کرتا تھا. بی بی فریاد کرتی تھی نہ مارو، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد شہزادی کے سر کو، امام کے سر کو ایک مرتبہ نو کے نیزہ پر بلند کیا، اور نو کے نیزہ پر بلند کر کے ہر مقام پر بی بی نے گریہ کیا. کبھی کربلا سے کوفہ اور کبھی کوفہ سے شام، نو کے نیزہ پر بھائی کا سر ہے، بے مخنع چادر زینب. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما. تمام جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگارہ سب کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ مریم بنت شفیق حسین عدن والا، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم شوکت علی حاجی، محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سونجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحیل خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی شیخ جی اور مرحوم قاسم علی شیخ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء کرام، تمام خدمت گزاران اہل بیت، تمام کو شامل کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ ان مرحومین کو بھی، مرحوم پیار علی، حسن علی والجی، مرحومہ خیر النساء بنت مہر علی، حسن علی والجی، کاظم علی کوثری، شہربانو بنت قاسم علی، سکینہ بنت سیف جی والجی کوثری سندر جی خاندان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرحوم کا نام مجھ سے اسکپ ہو گیا تھا، مرحوم علی حسین ابن حسن علی والجی، اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین.